اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 11واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ابدال اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے بدل لیتے ہیں۔ 11ویں مجلس جمعہ کے دن صبح کو مدرسہ قادریہ میں 29 شوال 545 ہجری کو ارشاد فرمایا: اے قوم، اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اس سے جاہل نہ رہو اور اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کے ساتھ موافقت کرو اور اس کے مخالف نہ بنو، اور اس کی قضا و حکم پر راضی رہو اور اس سے جھگڑا نہ کرو۔ حق عز و جل کو اس کی صنعت و کاریگری سے پہچانو، وہ پیدا کرنے والا اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، وہی قدیم و ازلی ہے اور دائم ابدی ہے، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، جو کچھ وہ کرے اس سے سوال نہ ہوگا اور مخلوق سوال کیے جائیں گے۔ وہی امیر بنانے والا، وہی فقیر بنانے والا، وہی نفع بخشنے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی سزا دینے والا، امیدوار بنانے والا۔ اسی سے ڈر، اس کے غیر سے نہ ڈر، اسی سے امیدوار بنو، اس کے غیر سے امیدواری نہ کرو، اس کی حکمت و قدرت کے ساتھ گھومتے رہو یہاں تک کہ قدرت حکمت پر غالب آ جائے۔ جو کچھ سیاہی پر سپیدی پھیر دی ہے اس سے ادب سیکھتے رہو، یعنی قرآن مجید پر عامل رہو، یہاں تک کہ وہ آنے والی چیز جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہوگی آ جائے۔ ایسی حالت میں تم حدود شرع کے خلاف سے جس کی طرف مانن اشارہ کیا گیا محفوظ رہو گے۔ اس مقام کی طرف صالحین میں سے کوئی ہی پہنچتا ہے، نہ کہ ہر ایک۔ ہمیں کسی ایسی چیز کی حاجت نہیں جو کہ دائرہ شرع سے خارج ہو، اس امر کو وہی جانتا ہے جو اس میں داخل ہوا، ورنہ محض حال بیان کرنے سے اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ تم اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمر بستہ رہو اور آپ کے حکم و ممانعت اور اتباع کے ماتحت رہو، یہاں تک کہ تم کو بادشاہ اپنی طرف دعوت دے۔ پس اس وقت تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرو، اجازت لو اور اس کے پاس داخل ہو جاؤ۔ ابدال کا نام ابدال اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ارادے کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں کرتے اور اللہ عز و جل کے اختیار کے ساتھ اپنے کسی اختیار کو کام میں نہیں لاتے۔ حکم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور اعمال ظاہرہ پر عمل کرتے ہیں، پھر تنہائی میں ایسے عملوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ جب ان کے منازل و درجات ترقی پذیر ہوتے ہیں، وہ امر و نہی کا ارادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں نہ جہاں امر ہے نہ نہیں، بلکہ احکام شرعی ان کے اندر اثر پذیر ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ مردان خدا ہمیشہ مخلوق سے غائب حق عز و جل کے ہمراہ رہتے ہیں، البتہ ان کی حاضری امر و نہی کے آنے کے وقت ہوتی ہے۔ وہ امر و نہی دونوں کی حفاظت کرتے ہیں، حدود شرعیہ میں سے ایک حد کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جو عبادتیں کے فرض ہیں ان کا چھوڑنا بے دینی اور ممنوع امور کا کرنا معصیت، فرائض الہیہ کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتے ہیں۔
اے غلام، اللہ تعالیٰ کے حکم و عمل کے ساتھ عمل کر اور اس کے دائرہ سے نہ نکل، عہد کو نہ بھول، اپنے نفس اور خواہشات اور شیطان اور اپنی طبیعت اور دنیا سے جہاد کرتا رہ، اور اللہ عز و جل کی مدد سے نا امیدی نہ کر، وہ تیری ثابت قدمی کے ساتھ یقیناً آتی رہے گی۔ ارشاد الہی ہے، ان اللہ الآیہ، بتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ نیز ارشاد ہے، البتہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ نیز ارشاد ہے، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں البتہ ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اپنے نفس کی زبان کو خدا کے شکوے کے وقت روک لے اور اللہ کی طرف سے اس زبان اور تمام مخلوق کا مقابلہ کر، ان کو اطاعت الہی کا حکم دے اور معصیت الہی سے منع کر، گمراہی اور بدعت سیئہ اور خواہشات کی پیروی اور نفس کی موافقت سے ان کو روک، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ان کو حکم دے۔ اے قوم، اللہ عز و جل کے کلام کا احترام کرو اور اس کے ساتھ مؤدب رہو، وہ تمہارے اور خدا کے درمیان ذریعہ اتصال ہے، اسے مخلوق نہ ٹھہراؤ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ میرا کلام ہے، تم کہتے ہو نہیں۔ جو اللہ عز و جل کا رد کرے اور قرآن کو مخلوق بتائے وہ کافر ہوا اور اللہ سے بیزار۔ یہ قرآن یہی جو تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ جو سنا جاتا ہے، یہ جو دیکھا جاتا ہے، یہی جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، قلم مخلوق ہے اور جو اس سے لکھا گیا وہ غیر مخلوق، اور قلب مخلوق ہے اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے وہ غیر مخلوق، یعنی کلام الہی۔ اے قوم، نصیحت پکڑو، قرآن سے ساتھ عمل کے، نہ مجادلے کے ساتھ اس میں، اعتقاد چند کلمہ میں اور عمل بکثرت۔ تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس کے قلوب سے تصدیق کرو اور اپنے اعضاء سے عمل کرو اور ایسی چیز میں مشغول ہو جو تمہیں نفع دے، ناقص کمینی عقلوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ اے قوم، منقول عقل سے نسخ نہیں کیا جا سکتا اور نسخ قیاس سے زائل نہیں کی جا سکتی۔ گواہ چھوڑ دے اور مجرد دعویٰ سے کام لے، ایسا نہ کر کہ لوگوں کے مال بغیر گواہوں کے محض دعوے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آدمی محض دعووں سے کچھ حاصل کر لیا کرتے تو البتہ ایک قوم دوسری قوم پر خون اور اپنے مالوں کا دعویٰ کرتی، لیکن مدعی پر گواہ لازم ہیں، اور انکار کرنے والے قسم عالم زبان اور جاہل قلب نفع نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر جس کو ان کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اس منافق سے ہے جس کی زبان عالم ہو۔ اے جاہلو، اے حاضرین و غائبین، اے جماعت علماء، تم اللہ عز و جل سے حیا کرو اور اپنے قلبوں سے اس کی طرف نظر کرو، اس کے لیے پست ہو جاؤ اور اپنے نفسوں کو صابر بناؤ، اس کی تقدیر کے گرزوں کے ماتحت ان کو لے آؤ اور اپنے نفسوں پر ان کا شکر بمقابلہ نعمت لازم کرو، اس کی اطاعت میں روشنی کو اندھیرے سے ملا دو، شب و روز مشغول بطاعت رہو۔ جب تم سے یہ امر متحقق ہو جائے گا تو اللہ عز و جل کی کرامت و عزت و جنت دنیا و آخرت میں تمہارے پاس آ جائے گی۔
اے غلام، اس بات کی کوشش کر کہ دنیا میں کوئی شے ایسی باقی نہ ہو جو تجھے محبوب ہو، سب کی محبت چھوڑ دے۔ جب تیرے حق میں یہ معاملہ کامل ہو جائے گا تو ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر بھولے گا تو یاد دلا دیا جائے گا، اور اگر تو غافل ہوگا بیدار کر دیا جائے گا۔ نظر رحمت تجھے غیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہ چھوڑے گی۔ الغرض جس نے یہ ذائقہ چکھا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس جنس کے افراد خلق سے بعض ہی بعض ہوتے ہیں جو مخلوق کی طرف سکون کو قبول نہیں کرتے۔ اے منافقو، آفتیں اور بلائیں تمہارے قلوب کے سروں پر موجود ہیں۔ اہل اللہ جب کبھی اپنے قلوب کی آنکھوں سے غیر حق جل و علا کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو اپنی سلامتی اللہ تعالی کی طرف سکون اور اپنے کو اس کے روبرو ڈال دینے اور مخلوق کی طرف سے اندھا ہو جانے اور اللہ پر اعتراض کرنے سے اپنی زبانوں کو کاٹ ڈالنے میں پاتے ہیں۔ دن، رات، مہینہ، برس ان پر غلبہ کرتے ہیں اور وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ حق عز و جل کی معیت سے متغیر نہیں ہوتے۔ وہ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عاقل ہیں۔ اگر تم ان کو دیکھ پاؤ تو تم ان کو دیوانہ بتاؤ، اور اگر وہ تم کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے۔ کافر ہیں، ان کے دل غمگین اور خدا کے سامنے شکستہ ہیں۔ وہ ہمیشہ خوف زدہ اور ترسناک رہتے ہیں۔ جب ان کے قلوب پر جلال و عظمت الہی کے پردے کھل جاتے ہیں تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے، ان کے قلب پھٹ جانے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے جوڑ جدا ہونے لگتے ہیں۔ رب تعالی جب ان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اپنی رحمت و جمال اور مہربانی اور امید کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے، جس سے ان کی حالت میں سکون آ جاتا ہے۔ میں تو سوائے طالب آخرت اور طالب حق عز و جل کی دوسرے کی طرف نظر ڈالنا ہی پسند نہیں کرتا۔ مجھے طالب دنیا اور خلق طلبگار نفس و ہوا کا کیا کرنا، سوا اس کے کہ میں اس کے علاج کو دوست رکھوں، کیونکہ وہ مریض ہے۔ بیماروں پر طبیب ہی صبر کر سکتا ہے۔ تجھ پر افسوس کہ تو اپنا معاملہ ان سے چھپاتا ہے اور وہ ان سے چھپ نہیں سکتا۔ تو مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ تو طالب آخرت ہے، حالانکہ تو طالب دنیا ہے۔ یہ ہوس جو کہ تیرے قلب میں ہے تیری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ تیرا راز ظاہر ہے جو دنیا میں تیرے ہاتھ ہے۔ جو دینار تیرے ہاتھ میں ہے کھوٹا ہے، اس میں ایک دانگ سونا ہے اور باقی چاندی۔ کھوٹا دینار میرے سامنے پیش نہ کر، میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں۔ یہ مجھے حوالہ کر اور مجھے اجازت دے کہ میں اس کو پگھلا دوں اور اس میں جتنا سونا ہے اس کو نکال لوں اور باقی کو پھینک دوں۔ تھوڑی چیز جو کہ عمدہ ہو بہت سی خراب چیز سے بہتر ہے۔ تو مجھے اپنے دینار پر اختیار دے، میں سکہ بنانے والا ہوں، میرے پاس اس کا آلہ ہے۔ ریا و نفاق سے توبہ کر اور اپنے نفس پر اس اقرار کرنے سے شرم نہ کر۔ پس اگر اخلاص والوں سے پہلے ابتداً منافق تھے، اور اسی واسطے بعض صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اخلاص کو ریاکار ہی پہچانتا ہے۔ یہ امر نادر سے نادر ہے کہ اول امر سے آخر تک کوئی مخلص ہو۔ بچے ابتدا میں جھوٹ بولتے ہیں اور مٹی سے اور نجاستوں سے کھیلتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت کی جگہوں پر ڈالتے ہیں اور اپنے والدین کی چوری کرتے ہیں اور چغل خوریاں کرتے ہیں، اور جب ان میں عقل آنے لگتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ابتدائی امور چھوڑ جاتے
ہیں، ماں باپ استادوں سے ادب سیکھتے اور ان کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ ادب سیکھتا ہے اور اپنی پہلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے دوا اور بیماری دونوں پیدا کر دی ہے۔ گناہ بیماری ہیں اور طاعت دوا، ظلم بیماری ہے اور انصاف دوا، خطا بیماری ہے اور ثواب و بہتری دوا۔ اللہ عز و جل کی مخالفت بیماری ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا دوا۔ یہ دوا پورا اثر تبھی کرے گی جب تو مخلوق سے قلباً بالکل جدا ہو جائے گا اور تو اپنے قلب کو اپنے پروردگار عز و جل سے ملا لے گا اور اللہ کی طرف اس کو اونچا کر دے گا۔ تیری روح آسمان میں رہے گی اور تیرا گھر زمین میں ہوگا۔ مطابق علم تو اپنے قلب سے حق عز و جل کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور تو حکم کی بجا آوری میں خلق کا شریک رہے گا اور ان کی مخالفت عمل کی کسی خصلت میں نہ کرے گا تاکہ عمل اور مخلوق کی تجھ پر کوئی حجت نہ ہو۔ اپنے باطن سے حق عز و جل کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور ظاہر میں خلق کے ساتھ رہے گا۔ تو اپنے نفس کے لیے اٹھا ہوا حملہ کرنے والا سر نہ چھوڑ اگر تو اس پر سوار ہو گیا ہے، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا۔ اگر تو نے اسے پچھاڑا بہتر، ورنہ وہ تجھے پچھاڑ دے گا۔ اگر تیرا نفس اس چیز میں جس کا طاعت الہی سے تو خواہش مند ہے متی ہو جائے بہتر، اور نہ اس کو بھوک و پیاس اور ذلت اور برہنگی کے کوڑے سے اور ایسی جگہ کی تنہائی سے جس میں مخلوق میں سے کوئی بھی انیس نہ ہو سزا دے، اور جب تک تو مطمئن نہ ہو جائے اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت نہ کرنے لگے اس وقت تک تو یہ کوڑا اس سے مت اٹھا، پس جب تیرا نفس مطمئن ہو جائے تو تو اپنے اور اس کے درمیان میں عتاب کو نہ چھوڑ دے۔ اس سے کہہ کیا تو نے ایسا نہ کیا تھا کہ تو اس کو موافق بنا لے تاکہ وہ ہمیشہ شکستہ ہی رہے۔ ان سب امور پر تجھے مدد جب ہی مل سکتی ہے جب تو مراد الہی کا طالب ہو اور اس کی موافقت کرے اور گناہوں سے بچے، تیرا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، موافق ہی موافق ہو جائے، نہ کہ مخالفت، طاعت ہی طاعت ہو نہ معصیت، شکر ہی شکر ہو نہ ناشکری، ذکر ہی ذکر ہو نہ نسیان، خیر ہی خیر ہو نہ شر۔ تیرے قلب کو جب تک فلاح نہیں مل سکتی ہے جب تک اس میں غیر اللہ کا دخل ہے۔ اگر تو 1000 برس بھی انگار پر سجدہ کرے اور تو غیر کی طرف متوجہ رہے تو تیرا یہ سجدہ ہرگز تجھے نفع نہ دے گا اور اس کے واسطے کچھ نتیجہ خیز نہ ہوگا جب تک وہ ما سوا اللہ کو دوست بنائے رہے گا۔ تو خدا کی دوستی میں جب تک کہ کل مخلوق کو معدوم نہ کر دے سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرا اشیاء میں اظہار زہد ان پر قلب کی توجہ کے ساتھ تجھے کون سا فائدہ دے سکتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل ان چیزوں کو جانتا ہے جو تمام عالم کے سینوں کے اندر ہیں، حالانکہ تیرے قلب میں غیر خدا کا دخل ہے؟ اے غلام، تو اللہ کے حکم سے دھوکہ میں نہ جا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس پر اور ان علماء پر جو کہ اللہ عز و جل سے جاہل ہیں غرور نہ کر۔ ان کا کل علم ان پر وبال ہے نہ کہ نفع رساں، وہ صرف حکم خدا کے عالم ہیں، اور اللہ عز و جل سے جاہل مطلق۔ وہ آدمیوں کو حکم دیتے ہیں اور خود بجا نہیں
نہیں لاتے اور لوگوں کو ایک کام سے منع کرتے ہیں اور خود اس سے باز نہیں رہتے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں، اپنے گناہوں اور لغزشوں سے خدا سے مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کے نام میرے پاس تاریخ وار لکھے ہوئے شمار کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھ پر اور ان پر توبہ ڈال دے اور ہم سب کو بحرمت اپنے نبی محمد مصطفیٰ اور ہم سب کو بحرمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بحرمت ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے بعض کو بعض پر مسلط نہ کر اور ہمارے بعض کو بعض سے نفع دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، آمین۔